पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का एक छोटा जहाज गवादर एयरपोर्ट पर टेक ऑफ के लिए बिल्कुल तैयार था। हमेशा की तरह ये एक रूटीन की फ़्लाइट थी, मगर आज का दिन पाकिस्तानी हुकाम के लिए किसी भी तरह से मामूली नहीं था, क्योंकि उस वक्त किसी को भी मालूम नहीं था कि जहाज़ में 3 हाईजैकर्स भी सफ़र कर रहे हैं। अचानक ये इत्तला मिली कि जहाज़ हाईजैक हुआ है। अगले चंद घंटों में पीएए की फ़्लाइट 544 कौमी और बैनुल अक़वामी मीडिया की हेडलाइंस बनने वाली थी। पाकिस्तान, जिसको सिर्फ 3 दिन बाद अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट करना था, उनके लिए ये पीएए की फ़्लाइट 544 अगले कई घंटों के लिए इंतहाई मुश्किल वक्त लेकर आई। इतना मुश्किल कि पाकिस्तान को मजबूरन इंडिया का परचम लहराना पड़ा। पाकिस्तान पल्स की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद नाजरीन। ये 25 मई 1998 की शाम थी। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस पीआईए की फ़्लाइट 544 बलूचिस्तान के शहर तुर्बत से टेक ऑफ हुई और गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड हुई। ये पीआईए का छोटा फोकर F-27 एयरक्राफ्ट था, जिसका गवादर एयरपोर्ट पर सिर्फ 20 मिनट का क़याम था। यहाँ 3 मुसाफिर उतर गए और एक नया मुसाफिर ऑन बोर्ड हो गया। अब जहाज़ में कुल 27 मुसाफिर और 5 क्रू मेंबर्स मौजूद थे। मुसाफिर बोर्डिंग के बाद जहाज़ ने शाम 5:05 पर टेक ऑफ किया और अब इसका अगला और आखिरी स्टॉप कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट था, जहां इसे ठीक 1 घंटे बाद यानी 6:55 पर लैंड करना था। गवादर एयरपोर्ट से टेक ऑफ किए अभी चंद मिनट ही गुजरे थे कि एक मुसाफिर उठा और कॉकपिट की तरफ जाने लगा, जिस पर एयर होस्टेस ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो शख्स एयर होस्टेस को धक्का देकर कॉकपिट के अंदर जाने में कामयाब हो गया। आपको यहाँ बताते चलें कि जिस वक्त पीआईए की फ़्लाइट 544 में ये सब कुछ हो रहा था, उसके 3 दिन बाद यानी 28 मई 1998 को पाकिस्तान को अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट बलूचिस्तान के सूबे चागी डिस्ट्रिक्ट की पहाड़ियों में करना था। इस टेस्ट को पाकिस्तान ने चागी 1 का नाम दिया और ये पाकिस्तान की तारीख में एक बहुत अहम दिन था, क्योंकि इंडिया अपना दूसरा न्यूक्लियर टेस्ट पोखरान 2 इसी महीने की शुरुआत में कर चुका था। दुनिया की नज़र में पाकिस्तान न्यूक्लियर रेस में पहले ही 24 साल पीछे था, क्योंकि इंडिया ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट पोखरान 1 1974 में किया था। यही वजह थी कि अपने पहले न्यूक्लियर टेस्ट से पहले पाकिस्तान किसी किस्म की गड़बड़ नहीं चाहता था, लेकिन ना चाहते हुए भी जिसका डर था वही हुआ। इधर पीआईए की फ़्लाइट 544 के कॉकपिट में ज़बरदस्ती घुसने वाले शख्स ने अपना पिस्टल निकाला और पायलट को कहा कि जहाज़ हाईजैक कर लिया गया है। मुसाफिर कैबिन में हाईजैकर्स के 2 और साथी भी मौजूद थे। जब उन्होंने देखा कि पायलट काबू में आ चुका है, वो अपनी नशिस्तों से उठे और हथियारों के ज़ोर पर तमाम मुसाफिरों को यरगमाल बना लिया और उनको खबरदार किया कि किसी किस्म की चालाकी दिखाने की सूरत में हम जहाज़ को बम से उड़ा देंगे, जो उनमें से एक शख्स ने अपने जिस्म पर बांधा हुआ था। अभी किसी को कुछ समझ आता, इतने में पायलट ने भी ऐलान करके इस बात की तस्दीक कर दी। पीके 544 के कैबिन क्रू में पायलट कैप्टन अजीर खान, फर्स्ट ऑफिसर मोहम्मद फैसल, 2 एयर होस्टेस खालिदा अफरीदी और इस्मा ईरानी और एक और ग्राउंड इंजीनियर सजाद चौधरी शामिल थे। तीनों हाईजैकर्स बज़ाहिर पढ़े लिखे नहीं लगते थे। उन्होंने शलवार कमीज पहन रखी थी और क्योंकि वो तुर्बत से बोर्ड हुए थे, इस बात के काफ़ी इम्कानात थे कि उनका ताल्लुक बलूचिस्तान के सूबे से ही हो। लेकिन आखिरकार हाईजैकर्स के मुतालबात क्या थे? बलूचिस्तान सूबा पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। ब्रिटिश इंडिया के दौर से ही यहाँ कुछ कबाइल अपना अलग मुल्क चाहते थे, लेकिन 1947 में पाकिस्तान और इंडिया की तकसीम हो गई और बलूचिस्तान को पाकिस्तान का सूबा करार दे दिया गया। तब से लेकर बलूचिस्तान के कुछ कबाइल पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ हैं और बलूचिस्तान के कुदरती वसाइल को इस्तेमाल करना इन्हें अच्छा नहीं लगता। 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट बलूचिस्तान के चागी डिस्ट्रिक्ट में ही करना था। रिपोर्ट्स के मुताबिक यहाँ की मुकामी आबादी को खतरा था कि अगर न्यूक्लियर टेस्टिंग इस इलाके में हुई तो उसके भयानक नताइज होंगे। बस इसी तनाज़े को लेकर ये बात बलोच बागियों ने अपनी आवाज़ उठाने के लिए सिर्फ 3 दिन पहले पीआईए की फ़्लाइट 544 को हाईजैक किया था। इधर कॉकपिट में मौजूद हाईजैकर्स ने कैप्टन अजीर खान से मुतालबा किया कि जहाज़ को कराची की बजाय सीधा इंडिया के दारुल हुकूमत न्यू दिल्ली ले जाए।
ہائی جیکرز نے یہ مطالبہ کیوں کیا تھا؟ ایسا مانا جاتا ہے کہ شاید ان کو انڈیا میں لینڈ کر کے پوری دنیا کی توجہ اپنی طرف لانی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ ہم پاکستان حکومت کے خلاف ہیں تو شاید ہمیں انڈیا میں نرم گوشہ مل جائے گا، کیونکہ ایسا ہی ایک واقعہ 5 سال پہلے 1993 میں ہو چکا تھا۔ انڈین ایئر لائنز کی فلائٹ 439 دلی سے مدارس جا رہی تھی، تب اس کو ایک سکھ ٹرک ڈرائیور نے اکیلے ہائی جیک کیا تھا۔ اس نے پائلٹ سے جہاز کو پاکستان میں لاہور انٹرنیشنل ایئرپورٹ لے جانے کا مطالبہ کیا تھا، لیکن اجازت نہ ملنے پر جہاز کو امرتسر میں ہی لینڈ کروایا گیا، جہاں ہائی جیکر نے میڈیا پر پریس کانفرنس کرنے کے بعد خود کو سرنڈر کر دیا۔ شاید بلوچ ہائی جیکرز کا بھی ایسا ہی کوئی منصوبہ تھا۔ فلائٹ 544 کے کیپٹن نے بندوق کے نوک پر ہوائی جہاز کی سمت انڈیا کی طرف کر دی اور اعلان کر کے مسافروں کو بھی یہ اطلاع دی کہ ہم انڈیا کے شہر نیو دلی میں لینڈ کریں گے، مگر ہائی جیکرز کو یہ معلوم نہیں تھا کہ کیپٹن نے چپکے سے ایئر کرافٹ کا ٹرانسپونڈر ہائی جیک موڈ میں کر دیا ہے، جس سے گراؤنڈ پر ٹریفک کنٹرول کو سگنل جا چکا تھا کہ جہاز ہائی جیک ہو چکا ہے۔ PIA کی فلائٹ 544 اب کراچی کو کراس کرتی ہوئی پاکستان انڈیا بارڈر کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اتنے میں پائلٹ نے ہائی جیکرز کو کہا، یہ چھوٹا F-27 جہاز ہے جس میں اتنا ایندھن نہیں ہوتا کہ ہم سیدھا 1100 کلومیٹر دور نیو دلی جا سکیں، لہذا جہاز کو کہیں ری فیولنگ کے لیے لینڈ کرنا پڑے گا۔ پائلٹ نے ہائی جیکرز کو کہا کہ ہمیں انڈیا کے بھوج ایئرپورٹ پر لینڈ کرنا چاہیے، جو کہ کراچی سے 300 کلومیٹر دور گجرات میں موجود ہے۔ ہائی جیکرز اس بات پر راضی ہو گئے تو پائلٹ نے کنٹرول ٹاور سے رابطہ کیا اور بھوج ایئرپورٹ پر لینڈنگ کی اجازت مانگی، مگر یہاں پائلٹ عزیر خان نے چالاکی دکھائی اور اصل میں انہوں نے بھوج ایئرپورٹ نہیں بلکہ پاکستان کے ہی حیدرآباد ایئرپورٹ کو کال ملائی تھی۔ پورے پاکستان کے ایئرپورٹس پر پہلے ہی یہ معلومات پہنچ چکی تھی کہ فلائٹ 544 ہائی جیک ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے حیدرآباد ایئرپورٹ کا کنٹرول ٹاور پہلے سے ہی الرٹ تھا۔ آگے سے حیدرآباد ایئرپورٹ کے حکام نے بھی خود کو بھوج ایئرپورٹ ہی ظاہر کرتے ہوئے کیپٹن کو لینڈنگ کی اجازت دے دی۔ اس وقت رات ہو چکی تھی اور پورے حیدرآباد میں ایمرجنسی ڈکلیئر ہو گئی تھی کہ ایک جہاز ہائی جیک ہو چکا ہے جو کچھ ہی دیر میں حیدرآباد ایئرپورٹ پر لینڈ کرے گا، اور سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ہائی جیکرز اس ایئرپورٹ کو انڈیا کا بھوج ایئرپورٹ سمجھ رہے ہیں۔ ایئرپورٹ حکام کو کہا گیا کہ وہ فوراً ایئرپورٹ سے تمام نشانات مٹا دیں جس سے ایئرپورٹ کی پہچان ہوتی ہے۔ ایئرپورٹ حکام نے ٹرمینل بلڈنگ پر لکھا ہوا حیدرآباد کا نام چھپا دیا، پورے ایئرپورٹ سے سائن بورڈز ہٹا دیے گئے، لائٹس آف کر دی گئیں اور یہاں تک کہ بلڈنگ پر لگے پاکستان کے جھنڈے کو ہٹا کر انڈیا کا جھنڈا بھی لہرا دیا گیا۔ اس کے علاوہ مقامی انتظامیہ کے ساتھ مل کر پورے حیدرآباد شہر کو بلیک آؤٹ کر دیا گیا تاکہ لینڈنگ کے وقت حیدرآباد کا کوئی خاص نشان ہائی جیکرز کی پہچان نہ بن سکے۔ رینجرز اور پولیس کی گاڑیاں ایئرپورٹ پر پہلے ہی لائٹس بند کر کے کھڑی ہو گئیں، لیکن یہ سب کچھ اتنی اچانک سے ہوا کہ کسی کو بھی اگلا پلان آف ایکشن معلوم نہیں تھا۔ رات گئے PK 544 نے حیدرآباد ایئرپورٹ پر آخرکار لینڈ کر لیا۔ ایئرپورٹ حکام نے جہاز کی ونڈو کے اندر دیکھا تو ایک ہائی جیکر کاکپٹ میں ایک مرکزی دروازے کے پاس جبکہ تیسرا کیبن میں ٹہل رہا تھا۔ قریب 1 گھنٹے تک خاموشی رہی، لیکن پھر رات کے 11:30 پر جہاز کا دروازہ کھلتا ہے اور اندر سے گراؤنڈ انجینئر سجاد چودھری کو باہر بھیجا جاتا ہے۔ انہیں کھانا پانی لانے کے لیے اور ایک خاص پیغام دے کر باہر بھیجا گیا تھا۔ ڈرا سہما ہوا گراؤنڈ انجینئر سجاد چودھری ایئرپورٹ حکام کے پاس آیا اور پولیس کے سامنے ہائی جیکرز کی مطالبات رکھ دی۔ ہائی جیکرز جو سمجھ رہے تھے کہ وہ انڈیا کے بھوج ایئرپورٹ پر لینڈ ہوئے ہیں، ان کی مطالبات تھیں کہ وہ انڈیا میں پاکستانی ہائی کمشنر سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا سب سے بڑا مطالبہ بلوچستان میں نیوکلیئر ٹیسٹنگ کو روکنا تھا۔ پولیس کو اطلاع دی گئی کہ پاکستان آرمی کے کمانڈوز کا ایک دستہ اسلام آباد سے آ رہا ہے، تب تک وہ ہائی جیکرز کا وقت کسی بھی طرح سے ضائع کرتے رہیں، لہذا پولیس والوں نے خود کو انڈین ظاہر کر کے ہائی جیکرز سے بات چیت کرنے کا فیصلہ کیا۔ سینئر سپرنٹینڈنٹ آف پولیس اختر گورچانی نے اپنا نام منوج کمار رکھا، ASP عثمان انور رام چندر بنے اور ڈپٹی کمشنر سہیل شاہ گوپی چند بنے۔ اس وقت انہوں نے جو نام سمجھ آیا انہوں نے وہی رکھ لیا اور ہمت کر کے سول ڈریس میں جہاز کے قریب گئے
انہوں نے ہائی جیکرز اور مسافروں کو کھانا دیا اور ان سے بڑے دوستانہ انداز میں ملے۔ ایس پی اختر گورچانی بلوچی زبان جانتے تھے۔ وہ ہائی جیکرز کی آپس میں گفتگو کو بڑی آسانی سے سمجھ پا رہے تھے، لیکن انہوں نے ان کو بالکل بھی شک نہیں ہونے دیا۔ پولیس افسران نے ہائی جیکرز کے ساتھ کئی گھنٹے گزارے اور ان کے درمیان اعتماد کی سطح بڑھ چکی تھی۔ انہیں بتایا گیا کہ پاکستانی ہائی کمشنر نیو دلی سے نکلے ہیں اور انہیں یہاں پہنچنے میں تھوڑا وقت لگے گا، جبکہ حقیقت میں وہ سب پاکستان آرمی کے کمانڈوز کا انتظار کر رہے تھے۔ اس وقت کے اے ایس پی عثمان انور نے اپنے انٹرویو میں بتایا کہ صبح ہونے میں صرف 2 گھنٹے باقی تھے، لیکن آرمی کمانڈوز کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ اب تھوڑی دیر میں یہاں فجر کی اذانیں شروع ہو جائیں گی۔ لہٰذا ہائی جیکرز کے ساتھ جب اعتماد کی سطح کافی حد تک بڑھ گئی تو دونوں پولیس افسران اور ایک ڈپٹی کمشنر نے خود ہی ایکشن کرنے کا فیصلہ کیا۔ ایک موقع پر تینوں نے ایک ساتھ ہائی جیکرز پر جھپٹا مارا اور ان کو قابو کر کے ان سے ہتھیار چھین لیے، اور بعد میں معلوم ہوا کہ ان کے پاس کوئی بھی کسی قسم کا بم نہیں تھا۔ تینوں ہائی جیکرز کے اصل نام شاہ سوار بلوچ، صابر بلوچ اور صابر رینڈ بتایا گیا، جبکہ وہ جہاز میں جمال حسین، انور حسین اور غلام حسین کے ناموں سے سفر کر رہے تھے۔ اس پورے کلائمیکس میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا اور تمام مسافروں کو محفوظ طریقے سے واپس اسی جہاز میں کراچی روانہ کر دیا گیا۔ امید ہے پاکستان بس کی یہ ویڈیو آپ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔